अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारी वेब सीरीज क़यामत के बाद कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। आप लोगों ने इस वेब सीरीज को बहुत शौक से सुना, इससे बहुत कुछ लर्न किया और इसका अंदाज़ा हमें आपके कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू हुआ। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को इस वेब सीरीज में इतनी दिलचस्पी मिली। कई लोगों ने हौसला अफजाई वाले कमेंट्स किए और हमारी टीम का शुक्रिया अदा किया, अपने जज्बात का इजहार किया कि इस वेब सीरीज़ ने आखिरत के हवाले से उनके कुछ अकायद, कुछ कॉन्सेप्ट्स को करेक्ट किया और आखिरत के हवाले से उनकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तारीफ़ और हौसला अफजाई के कमेंट्स के अलावा आप लोगों ने हमसे कुछ सवालात भी पूछे हैं। आखिरत से रेलेवेंट वो बातें जो एपिसोड्स में जिक्र की गई, इनकी मजीद वजाहत या कोई कन्फ्यूजन या कोई बात जो समझ में नहीं आई या हम सही तरीके से उसे डिलीवर नहीं कर पाए एटसेट्रा, तो हमने सोचा कि एक एपिसोड एक्सक्लूसिव बनाया जाए जिसमें अपने नाजरीन के कमेंट्स के जवाब दिए जाएं। सो आज का एपिसोड जो बेसिकली हमारी वेब सीरीज का पार्ट नहीं था, इस तौर पर कि ये प्लानिंग में शामिल ही नहीं था, लेकिन हमारी टीम जो अपने नाजरीन से बहुत मोहब्बत करती है, उनके जज्बात, उनके एहसासात को बहुत कदर करती है, और उन्होंने ये फैसला किया कि हमें ऐसा एपिसोड बनाना चाहिए जो ख़ास तौर पर डेडिकेटेड हो हमारे नाजरीन के लिए। तो अब कमेंट्स तो हज़ारों में हैं और ज़ाहिर है कि उन सब पर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सो हमारी टीम ने वर्किंग करके स्पेशली उन हज़ारों कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स सेलेक्ट किए हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए बेनिफिशियल हों, उनके लिए फ़ायदेमंद हों, और कोई लर्निंग की बात या कंटेंट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन वाली बातें हों तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला कमेंट जो हमारे पास आया है, कमेंट ये है कि एक भाई ने फरमाया कि माशाल्लाह आपकी मुकम्मल वेब सीरीज़ सुनी, बहुत मज़ा आया। आपने इस वेब सीरीज़ में जो कुछ बताया, अगर इस बारे में और मज़ीद डिटेल जाननी हो तो कौन सी किताबें पढ़ें, आपने कौन सी बुक से कंटेंट जमा किया, तैयारी की, प्लीज़ कुछ अच्छी बुक्स बता दें। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक हमारी वेब सीरीज़ के कंटेंट की बात है तो हमारी पूरी रिसर्चर्स की टीम होती है जो कंटेंट पर काम करती है। बिलाशुबा इसमें बहुत सी बुक्स को देखा जाता है, फिर उनसे कंटेंट को जमा किया जाता है। उनमें हर किस्म की बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ तफासिर कुरान, अहादीस की किताबें, हिस्ट्री की बुक्स। फिर इस टॉपिक पर स्पेसिफिकली अगर लिखा गया तो वो पढ़ा जाता है। ऑथेंटिसिटी देखी जाती है कि ये मुस्तनद मवाद है कि नहीं। सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर। फिर बहुत सी किताबें सिर्फ अरबी में अवेलेबल होती हैं, उनका उर्दू में तर्जमा नहीं होता या नहीं मिलता, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेशन की टीम होती है जो इस कंटेंट को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करती है ना। बड़ी तवील कोशिश, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन तमाम बुक्स को तलाश करना, हासिल करना, पढ़ना, और इस सब के लिए बहुत कुछ वक्त और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और आमतौर पर एक आदमी के लिए इतना वक्त निकालना अपने जॉब से, बिजनेस से और सोशल एक्टिविटीज़, फैमिली टाइम के बाद मुश्किल होता है। तो चले मैं आसान कर देता हूँ, आपकी आसानी के लिए एक मशवरा दे देता हूँ कि दावत इस्लामी ने एक बुक शाया की है, आखिरत के हालात। अच्छा, ये बुक भी ट्रांसलेशन है अरबी बुक से, जिसका नाम है अल बुदूरुस साफिरा फी अहवालिल आखिरा। इस किताब के ऑथर पास्ट के एक बहुत बड़े आलिम दीन इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इस बुक में आपको एक ही जगह पर आखिरत के हवाले से बहुत ज़्यादा और ऑथेंटिक बातें मालूम हो जाएंगी। ये बुक आप मकतबतुल मदीना से भी हासिल कर सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट से dawatislami.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF में अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। एक और सवाल आया है, आप लोगों की वेब सीरीज़ बहुत अच्छी होती है, अपनी टीम से कहें कि ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा बनाया करे, हमसे इंतज़ार नहीं होता। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा कमेंट है जनाब। जवाब उसका यह है कि अल्लाह करीम आपके शौक़ और आपकी दिलचस्पी को कायम रखे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि कंटेंट के हवाले से एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उस कंटेंट की तफ्तीश यानी उसको चेकिंग की जाती है। अच्छा, जिस स्पीकर ने वेब सीरीज़ करनी है उसको अलाइन करना होता है, प्रोडक्शन, फिर एडिटिंग, तो इन सब पे बहुत मेहनत लगती है। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर हमारे इस डिपार्टमेंट में काम हो रहा होता है, पैरेलल और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साथ चल रहे होते हैं, और एक ही टीम बैक वक्त कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती है। इस वजह से टाइम लगता है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें, हम इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ चढ़कर आप लोगों की इल्मी प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। एक और कमेंट बड़ा प्यारा है कि आपका जन्नत वाला एपिसोड बहुत दिलचस्प था। जन्नत के हवाले से बस एक सवाल माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसका जवाब दे दें। मैंने सुना है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो जन्नत में उसके साथ होगा, तो अगर हम एक से ज़्यादा लोगों से मोहब्बत करते हैं तो किसके साथ होंगे? और प्लीज़ ये भी बता दें कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो अल्लाह ना करे जहन्नम में होगा तो हम कैसे उससे मिलेंगे? प्लीज़ रिप्लाई। चले जनाब, अब आपका रिप्लाई सुन लीजिए। दोस्त जहन्नम में हो और दूसरा दोस्त जन्नत में हो तो वो क्या करे? पहले तो हम दुआ करते हैं कि हमारा कोई दोस्त, हमसे कोई मोहब्बत करने वाला जहन्नम में ना जाए, मगर अल्लाह बड़ा करीम है। एक हदीस पाक सुनिए,
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ یہ اس جہنم والے دوست کو اس جنتی نیک دوست سے دوستی کا فائدہ ملے گا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے یہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، جو اللہ نیک دوست کی وجہ سے اس کے برے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما سکتا ہے، تو وہ پہلے سے جنت میں موجود دوست کے درجات بڑھا کر دوسرے دوست کے ساتھ بھی شامل کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے اور ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اس حدیث پاک کے بعد، کہ ہم سب سوچیں کہ کوئی ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر یہ تسلی ہوتی ہو کہ انشاءاللہ یہ تو جنت میں جائے گا اور امید ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسا دوست تلاش کر لیجئے تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ضرور آپ کی دوستوں کی جو گیدرنگ ہے اللہ ان سب کو بلند درجات عطا فرمائے اور جنت میں بھی گیدر کر دے، ساتھ کر دے۔ لیکن یہ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ دوست اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کیونکہ جو اسلام لے کر دنیا سے نہ گیا نا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سوال یہ آیا کہ میزان پر اعمال کی ترتیب کیا ہوگی، پلیز یہ بتا دیں۔ چلیں، یہ بڑا یونیک کوسچن ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا اس کا جواب۔ اس بارے میں کتابوں میں مختلف روایت آئی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون بہانے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے اور سمجھانے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں پہلے قتل و خون کا یا نیکیوں میں پہلے نماز کا حساب ہے، اور گناہوں میں پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں بندے سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا؟ اس کا جواب مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری نعمتوں کے مقابلے میں ان نعمتوں کا حساب پہلے ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ میزان پر جب طے ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، تو پل صراط پر سے کیوں گزارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ناظرین، یہ جو آخرت کے مراحل مختلف اس کی جو فیزز ہیں نا، بالخصوص ان میں میزان، پل صراط اور حوض کوثر، ہمیں ان کی حتمی یقینی ترتیب معلوم نہیں ہے کہ پہلا کون سا مرحلہ ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، پھر تیسرا کون سا ہوگا۔ اس کی مختلف روایتیں ہیں، مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کتابوں میں کامنلی پہلے میزان کا چیپٹر ہوتا ہے، دین پل صراط کا۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب بہار شریعت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے انہوں نے میزان کو ڈسکس کیا ہے اینڈ دین پل صراط کو۔ اب یقینی طور پر وہاں کون سا مرحلہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہیں، یہ اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک عام حکمت یعنی جنرل حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ آخرت کے تمام معاملات کے ہونے میں ہے، وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام و مرتبے کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ناظرین ذرا تصور کریں اس وقت کیا شان اور بلندی ظاہر ہو رہی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ گناہ گار میزان پر نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے، جہنم کی دردناک سزائیں سنائی جا رہی ہوں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک گناہ گار ہے پر میرا ہے، معاف کر دے۔ اللہ اس مجرم کی سزا معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پل صراط پر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے کر گناہ گاروں کو بچا رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، دیر از اونلی ون ریزن، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک اور کوشچن آیا کہ جنت اگر صرف انسانوں کے لیے ہے تو سورہ رحمان میں دونوں کا ذکر کیوں ہے، یعنی انسانوں کا ذکر بھی ہے، جنات کا ذکر بھی ہے؟ ویری بیوٹیفل کوشچن۔ ناظرین، مسلمان جنات کے جنت میں جانے اور نہ جانے کے حوالے سے مختلف اقوال کتابوں میں ملتے ہیں۔
پہلا قول یہ ملتا ہے کہ مسلمان جنات جنت میں جائیں گے، دوسرا یہ ملتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے ارد گرد یعنی اس کے سراؤنڈنگ میں رہیں گے، انسان ان کو دیکھیں گے مگر وہ انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسرا قول توقف کا ہے، سائلنس کا ہے، یعنی اس بارے میں خاموش رہا جائے، کوئی رائے یا نظریہ قائم نہ کیا جائے۔ چوتھا قول اور بڑا مضبوط قول یہ ہے کہ جسے علماء کرام نے اپنایا اور بیان بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جنت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، اس لیے آپ علیہ السلام ہی کی اولاد کو ملے گی، اور مسلمان جنات آراف میں رہیں گے۔ یہ آراف کیا ہے؟ یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ نیک جنات کے لیے انعام کی جگہ یہ ہوگی۔ یہ یونیورس کیسے بنی؟ یہ بھی ایک سوال آیا ہے۔ اس پر کوئی اچھی سی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں۔ اچھا جناب، آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ورک کریں گے، مگر فی الحال اس حوالے سے میں چند روایت کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس پہ آپ علیہ السلام سے ابتدا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس بارے میں سوال تھا کہ ابتداءً کیا تھا دنیا میں، تو اس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ اس کی مزید ڈیٹیل تفاسیر میں آئی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا۔ ناظرین، بس اب ایک آخری سوال اور ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ مائنڈ میں اگر کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کا جواب تھوڑا سا کرٹیکل ہے جناب، بالکل مسئلہ ہے، جی بالکل مسئلہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، جب سب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس حساب کی بنا پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، کئی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس میں ذرا سا بھی شک انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ کنفیوژن ایسا نہیں کہ اس دور میں آئی ہے بلکہ یا پہلی بار لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، یہ پاسٹ میں بھی ایسی اقوام اور ایسے لوگ گزرے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ مسلمان نہیں کہلاتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دور کے کفار کے ذہنوں میں بھی آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات تھے، تو قرآن پاک میں تو کئی آیات نازل ہوئیں ان لوگوں کے رد میں۔ اب آپ دیکھیں نا، اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن میں کتنا مشہور واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ہے، اس میں کیا تھا؟ اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے اللہ پاک نے سلا دیا، 300 ایئرز، جی ہاں۔ اس کے بعد وہ جب بیدار ہوئے نیند سے، صحیح سلامت ہیں۔ اب 300 سال بعد جو لوگ تھے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ اتنے عرصے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے اصحاب کہف کا معاملہ دیکھا تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ جو اللہ 300 سال کسی کو سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت کا عقیدہ بہت اہم، امپورٹنٹ اسلامی عقیدہ ہے، بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہوا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویب سیریز تو ختم ہوئی لیکن ان یوٹیوب چینلز کو اب سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ ویب سیریز بھی آتی رہیں گی، بڑے پیارے پیارے کلپس بھی آتے رہیں گے، اور ہاں، نیکی کی بات کو شیئر کرنا چاہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں بھی، شیئر بھی کیجئے تاکہ علم دین پھیلتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔